الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے معاشرتی برائیاں اور ان کا تدارک کیسے۔ آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شریک گفتگو ہیں۔ سب سے پہلے علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب، آپ ممبر ہیں اسلامک ذاتی کونسل پاکستان کے، اس کے علاوہ آپ نائب امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ مفتی محمد حسیب قادری، آپ ناظم اعلیٰ ہیں مرکز الاسلامی لاہور کے، آپ کا تعلق دارالافتاء کے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کنوینر ہیں سنی اتحاد کونسل کے۔ ناظرین کرام، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی گزارنے کا مکمل منصوبہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسلام جب اس روئے زمین پہ آیا تو اس نے آ کے سب سے پہلے عامت الناس کے تمام دکھ درد دور کر دیے۔ معاشرے کی وہ تمام برائیاں جو اس وقت رائج تھیں ایک ایک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں ختم کر دیں۔ آپ ان معاشرتی برائیوں کے اوپر ذرا نگاہ تو ڈالیے، کیا کیا تھیں۔ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ سود خوری کی لعنت نے پورے معاشرے کے معاشی نظام کو اپنے جکڑ میں لیا ہوا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا کرتے تھے۔ خیانت، دھوکہ دہی، فریب، جھوٹ اور اس قسم کی دیگر برائیوں نے معاشرے کے پورے نظام کو تہبالہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور پھر قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کا بنیادی مقصد یہ قرار پایا کہ مکارم اخلاق کی تمام تر کی تکمیل آپ نے کرنی ہے، لوگوں کو تمام اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے دور کرتے ہوئے انہیں اسلام کے سچے پیغام کی طرف لانا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات پہ ان تمام اخلاق حسنہ اپنے تمام معاملات کو اس طریقے سے کر کے دکھا دیا کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ امین بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ اخلاق حسنہ کا مجموعہ بھی ہیں۔ آج کا ٹاپک دوبارہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، معاشرتی برائیاں اور ان کا تدارک کیسے ممکن ہوگا۔ آپ لائیو کال کر کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیجئے 04236312169۔ میں نمبر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں 04236312169۔ علامہ صاحب، ہم پروگرام کو شروع کر رہے ہیں۔ معاشرتی برائیاں ہر معاشرے کے تمام امور کے اوپر جب حاوی ہو جاتی ہیں اور معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں تو پھر وہاں پہ نہ امن بچتا ہے، باقی نہ سکون رہتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ اسلام نے آ کے ان کے بارے میں نشاندہی بھی کی، ان کے بارے میں آگاہ بھی کیا اور ان سے بچنے کی تدابیر بھی کی۔ ان معاشرتی برائیوں میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں معاشی اعتبار سے تو سود ایک ایسی لعنت ہے جس نے پورے معاشرے کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں بھی سود کی لعنت موجود تھی۔ ربا النسیہ اور ربا الفضل کے بارے میں احکامات ہمیں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی لعنت کو ختم فرمانے کے لیے جو اقدامات کیے، آپ ان کے بارے میں کیا اظہار فرمائیں گے؟ آپ کے خیال میں کس طریقے سے ہم ان کیے ہوئے اقدامات کو اپنے معاشرے میں رائج کر سکتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، یہ جو سود کی لعنت ہے یہ غریب عوام کے استحصال کا سب سے برا ذریعہ ہے جی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے، یہ سود کی لعنت جو ہے وہ اس قدر پھیل چکی تھی کہ لوگوں کی عورتیں، ان کی بچیاں، وہ بھی سود میں
وہ جو ہیں وہ لے لی جاتی تھیں، یعنی اور ان رقم پر کی ادائیگی نہ ہوتی جی ہاں، تو اس کے بدلے میں طرح خواتین طرح کو دے کے دیا جاتا تھا۔ ظلم، اور یہ سب سے بڑی خباثت اس نظام کی یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسہ کرائے پر دے کر اپنے پیسے کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا غلام بناتا ہے، اور لوگوں کو اس قدر جکڑ دیتا ہے اپنے تسلط میں کہ وہ آزاد ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر جو بھی اس کی ناجائز خواہشات ہوں یا جو بھی اس کے مطالبات ہوں، وہ غریب لوگ جو ہیں وہ ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ انسانیت جن برائیوں میں جکڑی ہوئی ہے یا جن بوجھوں میں دبی ہوئی ہے، وہ انسانیت کی کمر سے آپ تمام کے تمام بوجھ اتار کر اس کو ہلکا پھلکا کر دیں، تاکہ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ آسانی سے زندگی بسر کریں۔ یعنی سود کا بھی ایک بوجھ جو کہ انسانیت کے اوپر تھا، اس کو بھی آپ نے دور فرما دیا۔ سود کا تو بہت بڑا، میں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ایک جرم اور عیب ہے جس کو اسلام نے یہاں تک قرار دیا واضح طور پر قرآن پاک میں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں اور کیا ہے کہ جو لکھنے والا ہے وہ بھی برابر کا شریک ہے، جو گواہی دینے والا ہے وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ اس کی تو اللہ کے پیارے رسول نے حکم قرآن کے مطابق جاڑی کاٹ دی۔ جی یہاں پہ ہم مفتی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ مفتی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف احکامات صادر فرمائے کہ بھئی سود کے لیے تم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرو گے تو سود ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک ایسا طریقہ جس کو دیکھ کر یا جس کو طرف متوجہ ہو کہ لوگوں نے سود کے معاملات کو بالکل ترک کر دیا، کوئی ایسی ہمیں مثال ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ سودی معاملات ہیں، آج اس کے بعد یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جب ہم نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم جن کی ذات اقدس کو ہمارے لیے ہر معاملہ میں اسوہ حسنہ اسوہ کاملہ بنایا گیا ہے، آپ کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں تو دو پہلو ہیں۔ جی، ایک نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات عالیہ سے نوازنا ہے، تعلیمات عطا کرنا ہے، اور دوسرا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح کے لیے یا برائی کے خاتمے کے لیے یا اس برائی کے تدارک کے لیے اپنی ذات سے یا اپنے گھر کے افراد سے، اور وہ افراد کے جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے، ان کے حوالے سے ایسا اقدام کرنا کہ لوگ دیکھیں کہ انہوں نے اگر اس برائی کے تدارک کا آغاز کیا ہے تو اپنے گھر سے کیا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا ہے۔ اب جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بنیادی تعلیم عطا فرمائی، جب وہ مشہور حدیث جس میں 6 چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے۔ یہیں سے ایک کال لے لیتے ہیں، پھر دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی عرفان غنی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ عرفان علی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عرفان علی صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہم لوگ کریڈٹ کارڈ وغیرہ لیتے ہیں یا لون لیتے ہیں بینک سے، اس کے اوپر جو سود وغیرہ پڑتا ہے اور اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے، اس کے بعد جو بندے پہ تنگی وغیرہ آ جاتی ہے، جی یہ بھی تو ایک معاشرتی برائی ہے نا۔ ان چیزوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ جی ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کو ابھی ہم اس کے بارے میں بھی آگاہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہاں پہ آپ فرما رہے تھے کہ وہ حدیث مبارکہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر کیا، سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، نمک نمک کے بدلے میں فرمایا کہ اگر ان کا لین دین یعنی جو 2 چیزیں ایک جنس کی ہیں برابر برابر ہو اور ہاتھوں ہاتھ ہو، نقد ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر کمی زیادتی ہو جائے گی تو تب بھی سود ہو جائے گا، اور اگر ادھار ہو جائے گا تو تب بھی سود ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن عزیز فرقان حمید کی وہ آیات بینات جو سود کے حوالے سے نازل کی گئیں کہ اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، اے ایمان والو سود کو ترک کر دو اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرا پہلو
کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں جی جو زمانہ جاہلیت میں اس عرب معاشرے کی اس روٹین کے مطابق سودی لین دین کرتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بالخصوص 2 مواقع پر مدینہ تو رسول میں بھی اور حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کو باطل قرار دیتا ہوں. ٹھیک. یعنی جو انہوں نے کسی کو دیا ہے تو اصل رقم تو اپنی وہ لے سکتے ہیں لیکن جو اس پہ سود ہے میں نے اس کو جو ہے وہ باطل قرار دے دیا. ٹھیک بجا. یہ اب دونوں پہلو آ گئے. صحیح. اب جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ جو دائی ہے اور جو ہدایت دینے والا ہے پیغام دینے والا ہے رہنمائی کرنے والا ہے وہ خود اس پہ عمل کر رہا ہے ابتدا اپنے گھر سے کر رہا ہے اپنی ذات سے کر رہا ہے لازمی طور تو لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عرب معاشرے نے فوراً اس کو قبول کر لیا. علامہ زبیر ظہیر صاحب ابھی ہمیں عرفان علی صاحب نے جوائن کیا اور انہوں نے یہ پوچھا کہ کریڈٹ کارڈ اور جو لون ہم بینک سے لیتے ہیں اس کے اوپر پھر ہمیں رقم کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے اور پھر وہ ہمارے لیے تنگی کا باعث بن جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے کوئی رہنمائی ہو جائے کہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے یا کب لینا چاہیے اور سود کی ادائیگی پھر اس کے اوپر جو ہوگی وہ بھی لازم ہو جاتی ہے اور معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ بینک اس آدمی کو دیوالیہ تک پہنچ جاتا ہے. یہیں پہ ہم جوائن کریں گے آپ کے جواب کے ساتھ. ناظرین کرام وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین کرام وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. علامہ صاحب آپ سے ہم بات کر رہے تھے کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے اور اس کے اوپر لون کے حوالے سے اور اس کے اوپر لی جانے والی رقم جب ادا نہیں ہوتی تو تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی یہ جو ترغیبات دلا کر اور لالچ دے کر اور بڑے بڑے جدید طریقوں سے سودی نظام میں شامل کرنے کے لیے یہ کارروائیاں کی جاتی ہیں نئے نئے منصوبے یہ بینک بناتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے استحصال کرنے کے جدید طریقے ہیں اور یہ لوگ اسی طرح لوگوں کی دولت ہتھیاتے ہیں اور پہلے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ 40,000 روپے تک کی شاپنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جب وہ کر لیتا ہے بیچارہ پھر 60-70 ہزار روپے کا بل بھیج دیتے ہیں. جب وہ ادا نہیں کر سکتا پھر اس کو دیوالیہ قرار دے دیتے ہیں اور ان طریقوں سے یہ مختلف طریقے ہیں لوگوں کی دولت کو ہتھیانے کے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ مسلمان ہے اور جس کا اللہ پر ایمان ہے اور جو سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ کو سچا سمجھتا ہے اور رب کے قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے وہ کسی طرح بھی سود جیسی گندگی اور غلاظت میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو قناعت کی ایک اہم ترین صفت تھی جو کہ اسلام قناعت تو جی وہ قناعت تو بالکل ہی نہیں رہی لیکن اصل چیز جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین ہی نہیں ہے. یعنی لوگوں کا یقین آج جو ہے وہ بینکوں کے مینیجروں پر ہے بیمہ کمپنیوں کے ڈائریکٹروں پر ہے اور جھوٹے وعدے اور فریب دینے والے شخصیات پر ہے اور اداروں پر ہے. اللہ پر یقین نہیں ہے جو واضح طور پر کہتے ہیں کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ رزق آسمانوں میں ہے اور اس کے ہم وعدے کر چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق جو ہے اس کا بندوبست کرتا ہے. یعنی اور خدا نخواستہ کبھی الجھ بھی جائیں تو اللہ ان کی نجات کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رزق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے اپنے ذمہ لیا صرف رزق نہیں حضرت تمام کی تمام سہولتیں تمام نعمتیں وہ جہاں بھی جو ضرورت ہوگی اللہ نے پوری کر. لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی کون صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہ رخ صاحب. مولانا صاحب ایک سوال پوچھنا تھا. یہ آج کل نا موبائل فون کمپنی نے سہولت مہیا کی ہے ہمیں کہ ہم جب ہمارا کریڈٹ ختم ہو جاتا ہے تو ہم ان سے لون لے سکتے ہیں
جس کے بعد جب پھر وہ ہم اپنا ریچارج کرتے ہیں سم کارڈ کو تو وہ اس پہ پیسے کاٹتے ہیں، تو کیا یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے؟ جی ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ مفتی صاحب یہاں پہ شاہ رخ صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ موبائل فون کے اوپر یہ آپشن موجود ہے استعمال کرتے ہوئے کمپنیز کی طرف سے کہ جب ہمارا بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو ہم 5 روپے یا 10 روپے ہم لون لے سکتے ہیں، تو کیا وہ لون سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیونکہ جب ریچارج کرتے ہیں تو جتنا ہم نے لون لیا ہے 5 روپے کا یا 10 روپے کا، اتنا لون ہمارے چارجنگ میں سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے 10 روپے کا لون استعمال کیا ہے، تو جب ہم نے 100 روپے کا بیلنس کارڈ یوز کیا تو جو ٹیکسز کٹنے ہیں اس کے بعد 10 روپے بھی کٹ جاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ ذرا ارشاد فرمائیے کیا اصل میں دین اسلام اپنے فالورز کو جہاں اور تعلیمات عطا فرماتا ہے وہاں ایک قرض حسنہ کی تعلیم دے گئی ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو قرض حسنہ دو۔ جی ہمارے معاشرے میں سود کی ایک پھیلنے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک تو ہم نے قرض حسنہ دینا ترک کر دیا، ہم نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی، ہم نے صدقات دینا چھوڑ دیے، باہمی ایک دوسرے کے جو بنیادی حقوق میں معاونت ہے، خیر خواہی ہے، اس کو ترک کر دیا۔ اب ہم ہزاروں ڈشیں اپنے گھر میں سجا کے اور ایک ایک دسترخوان پہ 10 ڈشیں چن کے اس کو جو ہے وہ کھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہمارا جو پڑوسی بھوکا ہوا ہے ہم نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات عطا کی ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی تعیشات کے لیے سود لیتے ہیں، اور معاشرے میں چند افراد ایسے بھی ہیں جو اپنی بنیادی ضروریات زندگی پورا کرنے سے محروم ہونے کے لیے سود لیتے ہیں۔ تو ہمیں ان پہلوؤں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو لون ہے یہ قرض حسنہ ہے ٹھیک ہے، کہ اگر ایک شخص کو ضرورت پڑ گئی، اپنے موبائل کا اس کا بیلنس ختم ہو گیا، اس نے کال کرنے کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کمپنی سے چند روپے لے لیے، اور پھر جیسے ہی اس نے ریچارج کیا تو اس میں وہ پیسے کٹ گئے، اگر تو وہ پیسے زائد کاٹے جائیں گے تو سود کے زمرے میں آئے گا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ پیسے پورے کاٹے جاتے ہیں تو یہ قرض حسنہ ہے، اس کو سود نہیں قرار دیا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا جواب قیامت کے دن دے گا، تجدہ عند اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قرض حسنہ کو پاؤ گے۔ وہ اسی پس منظر میں ہے نا کہ آپ مدد کریں ایک شخص کی جب وہ بے کس ہے، وہ اپنی بنیادی ضرورتیں زندگی پورا نہیں کر رہا، مفلوق الحال ہے، تو آپ اس کی ضروریات پوری کریں اور خرچ کریں۔ تو یہ خرچ کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ پیش کرنا ہے، جس کا وہ دنیا میں بھی نعم البدل عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ علامہ صاحب ایک ہمارے معاشرے کی بہت بڑی برائی یہ ہے کہ جب صبح دکانیں کھولی جاتی ہیں تو رات کے وقت تو سڑک کا جو ہجوم ہوتا ہے وہ 100 فٹ کا ہوتا ہے، لیکن جب بازار گرم ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو وہی بازار وہاں سے گزرنا ممکن نہیں ہوتا اور ٹریفک وہاں پہ ایسی بلاک ہو جاتی ہے، جس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو دکاندار ہیں وہ اپنا سامان دکان سے نکال کے باہر سڑک کے اوپر رکھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ آدھی سڑک وہ استعمال میں لے آتے ہیں اپنی دکانداری کے دوران میں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں تو آپ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں وَآتُوا الطَّرِیقَ حَقَّہُ، کہ تم راستے کو اس کا حق ادا کرو۔ تو وہ راستے کا حق کیا چیز ہے؟ دیکھیں جی، یہ جہاں تک راستے کا حق ہے وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے جی کہ اولاً تو راستوں میں بیٹھو ہی نہ، جی ٹھیک، اور راستوں کو صاف رکھو، ٹھیک ہے، کشادہ رکھو، عوام الناس کے لیے سہولت پیدا کرو، دشواری نہ پیدا کرو۔ اور یہ ہے کہ اگر کہیں بیٹھنا پڑ جائے تو پھر اس کے تقاضے پورے کرو، اور وہاں بیٹھ کر لوگوں کی عیب جوئی نہ کرو، لوگوں پر جو ہے آتی جاتی خواتین پر نظریں جو ہے وہ ناجائز نہ ڈالو، اور پھر کوئی سلام کا جواب دو، کسی کو اچھی خیر خواہی کی بات کرو۔ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، جی کیا کہیں گے؟ جی ولی خان صاحب۔ مطلب میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ہم دکاندار سے مال خریدتے ہیں، جی جی، تو جو کم تولتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت میں کیا ان کے لیے سزا تجویز کی گئی ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کون سا ایسا لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا کہ اس برائی کو ختم کیا جائے؟ بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے راستے کے حق کے بارے میں۔ ہاں جی، یہ راستہ جو ہے
دیکھیں حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بھئی اگر کوئی ایک چیز وہاں کوئی ٹکڑا پڑا ہوا ہے، کوئی اینٹ، کوئی روڑا، کوئی اس کو بھی ہٹاؤ، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو بھی ہٹاؤ، اور یہ جو ہے جان بوجھ کر آگے بڑھ جانا اور جو جگہ ہماری ملکیت نہیں ہے، راستے کی جگہ ہے، اس کو بلاک کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے، گناہ کا کام ہے، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارے حکومتوں کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو روزگار مہیا کرے، بے روزگاری عام ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کی اخلاقیات جو ہیں ان کو تعلیم دی ہوتی جو قرآن و سنت کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ان کاموں میں نہ پڑتے، مگر جہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہے وہ دولت کمانے میں یا اپنی سیاست بازی میں، یعنی یوں کہہ لیجئے کرسی کے چکروں میں پڑے ہوئے حکمران ہیں۔ اور جو مقتدر طبقہ ہے وہ صحیح طریقے سے عوام الناس کے معاملات کے اوپر نگاہ نہیں رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ معاشرتی مسائل دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنی بھی معاشرتی خرابیاں ہیں یا جو بھی یہاں بد اخلاقیاں ہیں اس کے اصل ذمہ دار تو ہمارے حکمران ہی ہیں، کیونکہ الا کلکم مسئول الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو جن کی رعایا میں خرابیاں ہیں، جیسے حضرت یہاں عمر فاروق پہ اعظم وقفے کا بھی تھوڑا سا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ہم اس بات کو لیتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور 11 سیکٹر میں افقی سرنگ کھودنے کا کام جاری، ٹریک بچھا دیا گیا۔ وقفے کے بعد حاضر خدمت ہیں۔ مفتی صاحب، بات ہو رہی تھی دکاندار سے مال کم تولنے کے حوالے سے، ہمارے ساتھ ایک کالر تھے ولی خان صاحب، انہوں نے سوال کیا کہ جی دکاندار کم مال کو تول کے دیتے ہیں تو کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے کہ دکاندار اپنا مال پورا تولیں؟ اور یہ بھی ایک بہت بڑی معاشرتی برائی ہے، اور ازمنہ قدیم میں مختلف قوموں کے اوپر عذاب نازل ہونے کا ایک سبب کم تولنا بھی شمار کیا گیا ہے۔ جب ہم قرآن عزیز فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو واضح طور پر اللہ جل قدوس نے ارشاد فرمایا کہ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، کہ جب وہ لوگوں سے تولتے ہیں، ماپتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب دیتے ہیں تو پھر اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو اور جیسے آپ نے فرمایا کہ سابقہ اقوام پر جو عذاب آیا، ان میں سے عذاب آنے کی جو وجوہات ہیں، ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو رب العالمین کا نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رحمت کاملہ کی وجہ سے یہ کرم ہے کہ اس امت کو فوراً عذاب نہیں دیا جاتا یا اجتماعی عذاب سے دوچار نہیں کیا جاتا، لیکن ہمیں یہ سوچنا تو ضرور چاہیے کہ جس نبی علیہ السلام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس دین کے ہم دعوے دار ہیں، وہ ہمارا دین اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور وہ شخص جو ماپ تول میں کمی کر رہا ہے وہ یہ سوچے کہ میں اگر 100 گرام میں 1 گرام کی ماپ تول کی کمی کر رہا ہوں تو اس 100 گرام پہ مجھے جو پیسہ ملے گا، اور اس میں 1 گرام میں نے کم تولا اور اس کا پیسہ لے لیا تو میں نے باقی 99 گرام کا جو میرا طیب مال تھا، پاکیزہ مال تھا، میں نے اس میں حرام کی ملاوٹ کر دی، میں نے اس میں ناپاک کو جو ہے وہ ملا دیا، اور پھر اس کے اثرات انسان کے بدن پر، انسان کے کردار پہ، انسان کی سیرت پہ، انسان کی اولاد پہ، اور پھر گھر سے نکل کر وہ پورے معاشرے پر جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ دین اسلام میں جو عقل حلال ہے اس کو بہت فوقیت دی گئی ہے۔ اور آج اگر ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں تو اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رزق طیب اور پاکیزہ نہیں رہا، اور بس انسان کو ذرا سوچنا چاہیے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر 99 گرام کے پیسے سے میرا کچھ نہیں بنے گا تو 1 گرام میں جو زائد دوسرے کا حق لے رہا ہوں اس سے میرا کیا بن جانا ہے۔ یہاں پہ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، جی ندیم شہزاد صاحب۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نمی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں ملازم ہوں اور میری کوئی سفارش نہیں ہے اور پروموشن ہو کسی سفارش والے اور طاقتور شخص کو دے دیتی ہے، اسلام میں کس برائی کو اسلام میں کس نظریے سے دکھاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں ہم۔ علامہ صاحب،
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. تو جس طرح علامہ حسیب صاحب نے فرمایا کہ وہ جو 1 گرام جو ادا نہیں کیا گیا, جو تول میں نہیں آیا لیکن اس کے بدلے میں رقم لینی گئی ہے, تو وہ باطل طریقے سے مال کو کھانے کے زمرے میں آ گیا ہے. جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر ملاوٹ ہے, دھوکہ دہی ہے, دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور دیا کچھ اور جاتا ہے, پیکنگ میں کچھ اور ہوتا ہے, فرنٹ کے اوپر کچھ اور ہوتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں شیطان کے ایک ایسے ہیلے اور ایسے بہانے ہیں کہ لوگ اس میں الجھتے چلے جا رہے ہیں. کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اس سے باہر نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برائیاں پیدا ہو چکی ہیں اور ہمارے معاشرے میں ایک وبا کی شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں, اوپر سے لے کر نیچے تک جی ہر طبقہ جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو چکا ہے. اور اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ یہ فرض ہے ہمارا حکمرانوں کا بھی, علماء کا بھی, تمام کے تمام مذہبی رہنماؤں کا بھی, کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں اور خدا کی ذات پر یقین پیدا کریں. اور جب تک یہ 2 چیزیں پیدا نہیں ہوں گی اس وقت تک لوگ جو ہیں وہ ناجائز کام کرنے سے یا غلط طریقوں سے لوگوں کا مال ہتھیانے سے یا لیکن لوگ تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ناروا اضافہ ہو رہا ہے, تو ظلم کا بدلہ ظلم کے ساتھ. اس کے جائز طریقے ہیں, اس کے خلاف آپ آواز اٹھا سکتے ہیں, آپ احتجاج کر سکتے ہیں, آپ عدالتوں میں جا سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ہیرا پھیری شروع کر دیں اور آپ بھی لوگوں کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے کھانا شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے قطعی طور پر, اور ہر مسلمان کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے. جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر حضور کی حدیث ہے, اگر 10 روپے کا آپ نے ایک کپڑا خریدا, اس میں 9 روپے جو ہیں وہ رزق حلال کے تھے اور 1 روپیہ جو ہے آپ نے حرام کا شامل کر لیا, تو جب تک وہ کپڑا آپ کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. یعنی ہمارا کھانا یعنی کس قدر زبردست تنبیہ ہے کہ کوئی عبادت بھی ہماری قبول نہیں ہوگی. کوئی عبادت میں سے تو کلمہ بھی ہے اور نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, حج بھی ہے, زکوٰۃ. ایک مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبہ, اللہ پاک ہے اور پاک مال قبول کرتا ہے, ناپاک مال قبول نہیں کرتا. آتے ہیں صاحب کی طرف. صاحب ابھی یہ سوال کیا ہمارے ساتھی تھے ندیم شہزاد صاحب, انہوں نے کہ ملازم جو ہے ملازمت کر رہا ہے اور اب اس کی پروموشن ہونی ہے, پروموشن کے لیے سفارش چاہیے. جب تک سفارش نہیں ہوگی اس کی پروموشن نہیں ہو سکے گی. وہ اہلیت بھی رکھتا ہے, وہ اس کے تمام تقاضے بھی پورے کرتا ہے جو پروموشن ہونے والی سیٹ ہے. اب اگر وہ سفارش نہیں کرتا ہے, وہ بندہ جو کہ اہلیت میں اس سے کم درجے کا ہے وہ آ جائے گا وہاں پہ, کیا اسے اپنے لیے سفارش کروانا جائز ہے یا وہ سفارش نہ کروائے؟ 2 حیثیتیں ہیں. ایک تو وہ سائل اور وہ شخص کہ جس کا وہ پروموشن حق بن رہا ہے, جی یعنی وہ لینے والا, جی, اور ایک وہ طبقہ, وہ کمیٹی, وہ افراد ہیں جنہوں نے اس کی سلیکشن کرنی ہے اس پروموشن کے لیے اور اس کو پروموشن دینی ہے. جی, دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. جو دینے والے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس امانت کی مسند پر ان کو بٹھایا گیا ہے, تو جو امانت کا اہل ہے امانت اس کی طرف لوٹا دی جائے. جیسے قرآن عزیز فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ تم جو اہل لوگ ہیں ان کی طرف اس امانت کو سپرد کر دو. اور جو دوسرا شخص جو اس کا اہل ہے اور باقی وہ اہل ہے, اگر اس کو اس کا وہ بنیادی حق جس کا وہ حقدار ہے وہ سفارش کے بغیر نہیں ملتا, جی, تو وہ اپنا بنیادی حق لینے کے لیے سفارش کرتا ہے, تو عند اللہ پکڑ اس کی نہیں ہوگی اور وہ مجرم نہیں ہے, بلکہ مجرم وہ طبقہ ہے اور گرفت اور پکڑ ان کی ہوگی کہ جو صاحب حق کو بغیر سفارش کے اس کا حق دے نہیں رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک اور بھی بڑا اہم معاملہ ہے. اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیت بھی ہے, من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا. جائز کام کے لیے سفارش کرنا یا سفارش کروانا کام جائز ہو اور اہل بھی ہو جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے کہ وہ
تو وہ سفارش کے بعد اسے مل نہیں سکتا تو اس کے لیے سفارش پھر جائز کرنی بھی ہوگی۔ جائز ہے، کروانی بھی جائز ہے، اور ناجائز کام کے لیے سفارش کرنی بھی حرام ہے، کروانی بھی حرام ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا عام رویہ ہو گیا ہے، ہم حقوق دینے کی بجائے حقوق لینے پہ چھیننے پر، چھیننے لوگوں کے کو غصب کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق لینے کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جی، طلباء کے حقوق۔ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، کون صاحب؟ السلام علیکم وعلیکم السلام جی، نوید صاحب۔ جی مولانا صاحب سے میں نے یہ کرنا ہے ایک کوشچن جی جی کہ احتجاج کے دوران جب لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں جی تو جی اس دوران تشدد کرتے ہیں، یعنی کہ سڑکوں پہ آگ لگا دیں، کسی کی گاڑی جلا دی، جی جی گھر جلا دیا، تو اسلام میں اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، بہت اہم سوال، اور اکثر ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج ہوتا ہے، احتجاج پرتشدد ہو جاتا ہے، سڑکوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے، ٹریفک کی روانی ختم ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو اسلام جو سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، اس میں اور اس کے ماننے والوں میں یہ تشدد کا راستہ، یہ کوئی آپس میں چیزیں میل نہیں کھاتی ہیں؟ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو ارباب اقتدار ہیں اور جن کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ اس حکومت کی امانت کو ان کے سپرد کیا گیا ہے، وہ احتجاج تک نوبت آنے ہی نہ دیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو ان کی ذمہ داری ہے لوگوں کے بنیادی حقوق اور ضروریات پوری کرنا، وہ ان کو دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے معاشرے میں اور بالخصوص ملک پاکستان میں یہ روٹین بن گئی ہے کہ جب تک احتجاج نہیں کیا جاتا اس وقت تک آپ کا بنیادی حق تسلیم ہی نہیں کیا تسلیم جاتا، ہی نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے پھر ہر طبقہ، طلباء ہوں، تاجر حضرات ہوں، کلرک ہوں، یا زندگی کے شعبوں سے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد، وہ اپنا بنیادی حق لینے کے لیے پھر احتجاج پر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس حوالے سے ہمیں، جب ہم مسلمان کی وہ تعریف اور مسلمان کی وہ پہچان جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں کروائی، اس کو ذہن میں رکھیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے، یعنی نقصان پہنچانے کے جو بنیادی دو ذرائع ہیں، زبان، ایک ہاتھ ہے اور ایک جو ہے وہ زبان ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے وہ محفوظ نہیں رہتے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے۔ اور دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری گاڑی کا شیشہ توڑا جائے، میرے گھر کو آگ لگائی جائے، میرا کاروبار جلایا جائے، میرا پیٹرول پمپ جو ہے وہ جلایا جائے۔ تو احتجاج اگر آپ کا بنیادی حق نہیں مل رہا تو آپ ضرور اپنی آواز ریکارڈ کروائیں اور اس پہ پروٹیسٹ کریں، لیکن جو حکومتی املاک ہیں یا لوگوں کی انفرادی املاک ہیں، کسی مسلمان کو قطعاً حق نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی حوالے سے بھی نقصان پہنچائے۔ اگر وہ نقصان پہنچاتا ہے تو بجائے اس کہ وہ پہلے مظلوم تھا اب وہ خود ظالم بن گیا ہے، تو اس نے اور ظالم کا ہاتھ کو روکنا یہ ہمارا سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ظالم کو نہیں روکا جائے گا تو پھر ایسا وقت آئے گا کہ ظالم لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، اور حتیٰ کہ نیک لوگ دعائیں کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول بھی نہیں ہوں گی۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد حاضر خدمت ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حقوق کی پامالی بہت زیادہ ہے، حقوق لینے کے لیے ہر کوئی آمادہ نظر آتا ہے، حقوق دینے کے لیے نظر کوئی نہیں آتا۔ حالانکہ اسلام کا جو بنیادی پیغام ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے حقوق ادا کریں، اور جب معاشرے کا ہر بندہ اپنا اپنا حق ادا کرنے لگ جائے گا تو پھر معاشرے میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی حق کی کوئی پامالی ہوگی۔ اس حوالے سے مزید لوگوں کو کس طریقے سے ہم اس طرف لا سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا کریں، نہ کہ اپنے حقوق لیں؟ آپ بسم اللہ۔ یہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حکومت کا بھی فرض ہے اور تمام مذہبی طبقوں کا بھی فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرف توجہ دیں، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، نہ حکمرانوں کی نہ علماء کی، ہم دوسرے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، وہ اتنی بات ہی ہر مسلمان کے لیے کافی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
نبوت کی زبان وحی الہی کی ترجمان سے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا مگر بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا. یعنی بندوں پر جو ذرہ برابر بھی ہم نے زیادتی کی ہے یا ظلم کیا ہے یا ان کا حق مارا ہے یا ان کا غصب کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی صورت معاف نہیں کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو ہمیں عام کرنا چاہیے, ہر بندے تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کی بے عدلی سے, بے انصافی سے اور کسی کے حقوق. This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. موبائل پہ SMS آتے ہیں جی جی کہ جی آپ اللہ تعالیٰ کے یہ 10 نام آگے 20 لوگوں کو سینڈ کرو جی, یا مکے میں کسی کو نبی پاک ہوا میں ملے جی تو آپ کو یہ ہوگا, آپ کو اتنی کامیابی ملے گی, اگر نہیں تو پھر پوری عمر کے لیے آپ انلکی رہیں گے. تو اس کو اسلام میں کیا سمجھا جاتا ہے, کیا اسٹیٹس ہے؟ جی ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. مفتی صاحب, یہ ایک بہت برائی کہہ لیں اس کو, یا لوگوں کے ساتھ ایک ایسا رویہ آ گیا ہے لوگوں میں کہ وہ میسیجنگ کے اوپر اور اس سروس کے ذریعے سے پیغامات آگے پہنچاتے ہیں, پیغامات دیتے ہیں جس میں ترغیبات ہوتی ہیں نیک کام کرنے کی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کچھ ہو جائے گا, جبکہ قرآن و حدیث میں تو ہمیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ملتی کہ نیک کام نہیں کرو گے یا نیک کام کرو گے تو یہ ملے گا, نہیں کرو گے تو یہ, یعنی اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے ہم؟ اصل میں دین اسلام میں جو چیزیں فرائض و واجبات سے تعلق رکھتی ہیں بندہ ان کے حوالے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مسئول ہوگا اور وہ جواب دہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو نیکی کے کام یا خیر کے کام یا دین کی نشر و اشاعت کا وہ کام کہ جو مستحبات کے قبیل سے ہے یا سنن کے قبیل سے ہے یا جو بہتری کے لیے ہے, تو بذات خود اس بندے کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا. اب اگر کوئی میسج کر دیتا ہے کہ یہ اسماء باری تعالیٰ ہیں, یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں, یا یہ کوئی خیر کی بات ہے, یا یہ کسی کا اقوال ذری میں سے کسی کا قول ذری ہے, تو اگر آپ یہ 10 افراد کو نہیں پہنچائیں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا یا آپ کے لیے یہ نامبارک ہوگا. تو دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی ایسا تصور ہے. وہ اس جس تک وہ میسج پہنچا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے, اس نیکی کے کام میں مجھے بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, اور وہ اپنے طور پر اس میں کنٹریبیوٹ کر دے. لیکن یہاں یہ بات ضرور میں ذہن میں رہے. ایک لائق ہمارے ساتھ ہیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو, وقت دینے کے لیے یہ کافی بہت اچھی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے, تو اس کو جو ہے وہ کنٹینیو رہنا چاہیے. جی انشاءاللہ. اور سوال میرا یہ ہے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے کہ جو آج کل معاشرتی برائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی بہت زیادہ جو دوستیاں ہو رہی ہیں, جی جی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک دوسرے کو پسند کرنا, پھر اس کے بعد معاملات یہ ہوتے ہیں وہ گھر میں بتاتے نہیں ہے کہ گھر والے نہیں مانیں گے, کیونکہ گھر والوں کا یہ موقف ہوتا ہے کہ لڑکا بھی پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا, یہ کمائے گا, لڑکی ابھی میٹرک میں یا BA کرے گی, ڈاکٹر بنے گی. تو آیا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ وہ جو بھی جب تک وہ کچھ بن نہیں جاتے تب تک ان کا جو تعلق ہے وہ تو ناجائز ہے. تو لہذا اسلام کیا یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ لوگ جب تک بچہ 20-30 ہزار روپیہ نہ کمانا شروع کر دے, 50,000 روپے, لڑکی ڈاکٹر نہ بن جائے, تب تک شادی ان کی نہ کی جائے. اس کے بارے میں تھوڑا جو ہے نا ذرا وضاحت سے ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. میسج جب بھی آئے, جی جی, تو سب سے پہلے میسج کے حوالے سے جو بنیادی بات ضرورت کی ہے وہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے کہ وہ جو پیغام آ رہا ہے وہ واقعی قرآن و سنت میں ہے بھی, یا جس کی طرف اس کوئی نسبت کی گئی ہے یہ ان کا فرمان ہے بھی. آج کل بہت سارے جھوٹے میسج جو ہیں من گھڑت, جس کو ہمارے حدیث کی اصطلاح میں موضوعات سے تعبیر کیا جاتا ہے, وہ آ جاتی ہیں, وہ سینڈ کر دی جاتی ہیں. اور اس پر اور خواب کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کا خواب وحی الہی ہوتا ہے, اور وہ ان کے لیے, یا اگر امت کے بارے میں اس میں کوئی احکام ہے تو وہ حجت ہے. باقی کسی بھی دوسرے شخص کا جو خواب ہے وہ اس کے لیے اپنے لیے تو رہنمائی ہو سکتا ہے, کسی دوسرے شخص کے لیے وہ کوئی شرعی طور پر حجت نہیں ہو سکتا, حجت نہیں بن سکتا. بہت اچھا. علامہ صاحب, ابھی یہ سوال آیا اور یہ بہت اہم سوال ہے, اور معاشرے کی اہم برائیوں میں سے ایک یہ نظر آتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں دوستی کر لیتے ہیں, اور وہ دوستی منتج ہوتی ہے نکاح کے اوپر, اور نکاح کا معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین دونوں طرح سے رضامند نہیں ہوتے. لڑکے کے والدین کہتے ہیں کہ جی لڑکا پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے, لڑکی کے والدین کہتے ہیں کہ لڑکی بھی پڑھ رہی ہے.
یہ اصل میں شاید جو اسلام کا نکاح کا نظام ہے اس سے اختلاف بہت زیادہ یہاں پہ آ رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید معاشرہ کہ جی نکاح کی عمر جو ہے وہ 20 25 30 سال کے بعد ہے، کمائی کے بعد ہے. اسلام کا جو اس میں نقطہ نظر ہے وہ ذرا آپ بتائیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ از روئے قرآن و سنت پالیسی حکومتوں کی اور ماں باپ کی اور تمام ورثاء کی یہ ہونی چاہیے کہ نکاح کو آسان کیا جائے اور زنا کے راستے جو ہیں وہ بند کیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پالیسی یہی تھی، اور اسلام کا جو نقطہ نگاہ ہے وہ بھی یہی ہے. اب یہاں یہ ہے کہ نکاح کے معاملے میں دشواریاں پیدا کر دی گئی ہیں، اور زنا اور آوارہ گردی کے معاملے میں ساری سہولتیں وہ قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اور اخلاقیات کا جنازہ نکالنے کے لیے وہ مہیا کر دی گئی ہیں. پرویز مشرف صاحب نے یہ آرڈر دیا تھا کہ کوئی پارکوں میں جو بھی کوئی لڑکی یا کوئی لے کر بیٹھا ہو اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور وہ آج بھی جاری ہے. یعنی وہ جہاں آمریت کی مخالفت کرنی، باقی ڈکٹیٹرشپ کی، اور جو قرآن و سنت کے خلاف احکامات دیے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھنا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے. جہاں تک نکاح کا تعلق ہے ہاں جی اس کے بارے میں جی سوال کا یا تو سوال نہ کریں یا جواب بھی لیں. مطلب یہ ہے جواب میں تشنگی رہ جانا، یہ بھی بہت بڑی کمی کی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو ہے وہ 4 چیزوں میں دیر نہ کرے، 3 چیزوں میں دیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے. اس میں ایک تو نماز کا ٹائم ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اس کو اول وقت میں ادا کرو، کیونکہ اگلے وقت کا تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے زندہ بھی رہنا ہے یا نہیں رہنا. تو نماز کو فرض کرتا ہے وقت، جب وقت ہو جاتا ہے نماز فرض ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ جو ہے وہ جلدی اٹھاؤ، تاکہ اگر وہ اپنے نیک ہے تو اصلی گھر جنت میں جلدی پہنچ جائے، اور اگر بد ہے تو لوگوں سے کندھوں سے اس کا بوجھ جلدی اتر جائے. تیسری بات جو حضور نے فرمائی، بچہ یا بچی جو ہے وہ جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو، ورنہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا. یہ معاشرے کی تباہی کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ آج ولد الزنا پیدا ہو رہے ہیں، جیسے یورپ میں، امریکہ میں، یہاں عام روزانہ جو ہے وہ جھولے بھی بن گئے ہیں ساری چیزیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس وجہ سے آ رہی ہیں، یعنی ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اللہ پر یقین اور ایمان اور روزی رسان خدا کے ہونے پر ہمارا ایمان نہیں ہے. شاید ہم سمجھتے ہیں کہ روزی جو ہے وہ ہمیں وہ دکان سے ملے گی یا جاب سے ملے گی یا کوئی ماں باپ کی طرف سے ملے گی، اللہ دینے والا ہے. حالانکہ روزی کا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ مسئلہ حل کر دیا، الحمدللہ رب العالمین. اور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. کتنی قسموں کی مخلوق ہے جن کو جو کسی دفتر میں کام نہیں کرتے، جن کا کوئی نظام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو روزیاں دے رہا ہے. ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام میں اپنے معاشرے میں موجود چند معاشرتی برائیوں کا تذکرہ کیا گیا، ان سے بچنے کی تدابیر کے حوالے سے گفتگو کی گئی. ہم اپنے آپ کو جب تک خود کوشش کر کے ان معاشرتی برائیوں سے نہیں بچائیں گے، ہم اپنے معاشرے میں سے یہ برائیاں ختم نہیں کر سکتے. ہم میں سے ہر آدمی اپنے نفس کا خود مالک ہے، اپنی ذات کے حوالے سے خود جواب دہ ہوگا، اور قیامت کے دن اس سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر وہ اعمال حسنہ کر رہا ہوگا، اپنے نفس پہ قابو پا کے اپنی زندگی کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق گزار رہا ہوگا، تو پھر آخرت میں اس کا انجام بھی اچھا ہوگا، بہتر ہوگا. اور اگر اسلام کے بتائے ہوئے پیغام سے اس نے روگردانی کی اور شیطان کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا، تو اس کا اس دنیا میں بھی انجام اچھا نہیں ہوگا، اور آخرت میں تو وہ یقیناً سزاوار ہوگا اور اپنے کیے ہوئے کی سزا حاصل کرے گا. ناظرین کرام، عہد کیجئے کہ ہم اپنے معاشرے کو ان معاشرتی برائیوں سے پاک رکھیں گے، تاکہ ہم اسلام کے صحیح معاشرتی اور اخلاقی نظام کو رواج دے سکیں. ناظرین کرام، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجئے. اللہ حافظ.